ویلکم بیک ناظرین، اور اب ماحول کی بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ دنیا بھر میں اب جو فوکس ہے اور ادارے جو توجہ دے رہے ہیں وہ ماحول کو ٹھیک کرنے پہ دے رہے ہیں۔ ساری دنیا نے مل کر پہلے ماحول کو تباہ کیا، ماحول کو برباد کیا، انڈسٹریلائزیشن کی، فیکٹریاں لگائیں اور آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ لیکن چلیں، اچھی بات یہ کہ اب ان کو ہوش آ گیا، خیال آ گیا اور اب اس پہ ماحول کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اور دنیا بھر میں بھی پیٹرنز جو ہیں ویدرز کے وہ چینج ہو گئے ہیں، اور بارشیں ایسے ان ایکسپیکٹڈلی ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طوفان آ رہے ہیں اور سیلاب آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں، فصلوں کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سب ماحول کی خرابی کا یا ماحول میں تبدیلی کا شاخسانہ ہے۔ اور ہمارے یہاں کراچی میں آپ دیکھیں تو ہمیں درخت بہت زیادہ نظر نہیں آتے ہیں، ایون کہ سڑکوں کے کنارے بھی سوائے چند ایک سڑکوں کو لے کر اس کے علاوہ باقی ہمیں مین شاہراہوں پر بھی درخت نظر نہیں آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کراچی شہر کو گنجا کر دیا گیا ہے، سارے درخت کاٹ دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو یہ پروجیکٹس بن رہے ہیں، بلڈرز کے پروجیکٹس بن رہے ہیں، کمرشل پروجیکٹس بن رہے ہیں، ان کی لینڈ پر تو ظاہر ہے وہ کٹائی کر کے ہی لینڈ کو صاف کر رہے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر روڈ پر کوئی پلاٹ ہے، کوئی فٹ پاتھ ہے، اگر وہاں پر بھی درخت نظر آ رہے ہیں تو انہیں وہ بھی برداشت نہیں، اور وہ ان کا بھی جو ہے نا وہ کٹائی کر کے وہاں سے وہ لکڑیاں لے کے جا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر درخت سامنے ہوں گے تو ان کی برانڈنگ متاثر ہوگی، ان کا نام نظر نہیں آئے گا، چلنے والے کو مسئلہ ہوگا۔ لیکن انہیں یہ سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے لگتا یہ کہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ یہ سوچیں کہ درخت کتنا اہم ہے اور اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے۔ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمیں جناب محمود عالم خالد صاحب نے، جو کہ انوائرمنٹل جرنلسٹ ہیں اور کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب محمود صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ یہ تو ایک ہم نے واقعہ بتایا، یہ جو واقعہ ہے یہ سپر ہائی وے پر واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر اسکیم 33 گلزار ہجری میں جہاں پر درخت کاٹے جا رہے تھے اور بے درخت کاٹے جا رہے تھے، اور وہاں پر شکایت ہوئی اور متعلقہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ فوری طور پہ پہنچے، پولیس وہاں پر پہنچی، انہوں نے موقع پر خیر اچھا یہ کام کیا کہ انہوں نے مقدمہ بھی درج کیا اور وہاں 2 لوگوں کو گرفتار بھی کیا، اور جو درخت جو کٹے ہوئے درخت تھے وہ بھی انہوں نے قبضے میں لیے۔ اوورآل کیا صورتحال ہے بتائیے؟ دیکھیے، صورتحال تو جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ بین الحکومتی پینل اقوام متحدہ کا ہے، IPCC اس کو کہتے ہیں، اس کی معاف کیجیے گا، کی چھٹی جائزہ رپورٹ میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے جو شہر ہیں وہ مزید گرم ہو جائیں گے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا ساحلی شہر ہے کراچی، اس کی صورتحال جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ تشویشناک ہو چکی ہے۔ عالمی حدت کو کم کرنے کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں درکار ہیں، اس میں ایک بہت اہم فیکٹر جو ہے وہ درخت ہیں۔ ہمارا شہر جو ہے وہ درختوں سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں کٹائی کا تناسب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گرین لائن بنی تھی سینکڑوں درخت کاٹ دیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کو جو ہے اس کی جگہ مزید درخت لگائیں گے، نہیں ہوا۔ اسی طرح ریڈ لائن بن رہی ہے، سینکڑوں درخت کاٹ دیے گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بھی درخت نہیں لگیں گے۔ لیکن میں اس میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ بحیثیت شہری ادارے اور جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ درختوں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ یعنی 2015 کی ہیٹ ویو کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو کراچی شہر میں 2 کروڑ سے زائد درخت لگ چکے ہیں، لیکن وہ درخت کہاں ہیں؟ وہ نہیں ہیں۔ وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے، وہ تصویروں میں نظر آئیں گے۔ جو رہے سہے درخت ہیں ان کو کاٹا جا رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس میں میں تو مبارکباد دوں گا ان اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو بھی، ان SHO صاحب کو بھی، اور جن صاحب نے یہ کمپلین کی اور انہوں نے یہ درخت کاٹنے کی FIR درج کی۔ اگر اس طریقے سے کراچی شہر میں چاروں طرف لوگ اس کے خلاف احتجاج کرنا شروع کریں، انتظامیہ متحرک ہو، تو درختوں کے کٹنے میں بھی بہت کمی آئے گی اور اس کو لگانے کا رجحان بھی بڑھے گا۔ تو اس حوالے سے صورتحال تو بہت تشویشناک ہے، اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہمیں، ورنہ کراچی شہر جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ ہیٹ آئلینڈ سے بھی آگے بڑھنے جا رہا ہے۔ پہلے کیسے دیکھتے تھے آپ شہر میں درخت پہلے
ہوتے تھے یا پہلے بھی یہی صورت دیکھیے پہلے بھی جو تھے وہ ہمارے شہر میں اتنے زیادہ درخت نہیں تھے، لیکن پہلے موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو صورتحال تھی وہ اس طریقے سے نہیں تھی، اور اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بقول اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے کہ اب جو ہے وہ عالمی حدت کا دور ختم ہو گیا ہے، عالمی کھولاؤ کا دور شروع ہو رہا ہے، یعنی اب صورتحال جو ہے اور انتہائی خوفناک ہونے جا رہی ہے، اور کراچی شہر جو کہ ساحلی شہر ہے اس کا درجہ حرارت جو ہے پاکستان کے دیگر علاقوں سے زیادہ بڑھے گا، تو ہمارے شہر میں تو جو ماہرین بتاتے ہیں 2 کروڑ سے زائد درختوں کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو اس میں دلچسپ بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے IBA کا اربن لیب ہے، انہوں نے ایک اس کی میپنگ کی تھی، تو اس کے ذریعے پتہ لگا کہ کراچی شہر میں جو سب سے زیادہ درخت نظر آ رہے ہیں وہ قبرستانوں میں نظر آ رہے ہیں، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے ہاں مطلب ہم زندہ انسانوں کو درخت دینے کے قائل نہیں ہیں، جی جی جی، ہم مرنے کے بعد جب مردہ ہوں گے پھر اس کے بعد اور جو بچے ہوئے ہیں وہ ہمارے بلڈر مافیا، اس کا کاروبار کرنے والے وہ کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلا درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہر بار آنے والی حکومت یہ کہتی ہے، اور پچھلی حکومتیں بھی یہ کہہ چکی ہیں، ایک بلین ٹری منصوبہ بھی آیا تھا، پھر سونامی ٹری بھی آیا تھا، پھر اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے انیشیٹو تو لینے کے اعلانات ہوتے رہے ہیں، اور کئی جماعتیں اس میں دعوے بھی کرتی ہیں، کئی ادارے بھی اس میں آتے ہیں، وہ درخت کہاں ہیں، کہاں لگیں؟ لیاری ایکسپریس وے کے سائٹ پہ بھی لگانے کی بات ہو رہی تھی کہ جی سارا ہم درخت لگا دیں گے اور بس ہریالی کر دیں گے۔ دیکھیے صورتحال یہی ہے، اس کے اندر جو ہے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے کہ کون سی جگہ پر کون سے درخت لگانے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں لگانے کی، جاتے ہیں لگا کے واپس آ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے تو ہیں۔ یہ آگاہی کیسے ملے انہیں، کیسے پتہ چلے؟ آگاہی ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر، میں اگر کراچی کی اس میں بات کروں تو کراچی کی شہری گورنمنٹ، کراچی میں محکمہ جنگلات کی جو نرسریاں ہیں، ان کو یہ بات بتانی چاہیے لوگوں کو کہ کون سی جگہ پر کون سے درخت لگیں گے، ان کو درخت جو ہیں وہ پودے جو ہیں وہ لوگوں کو فری میں دینا چاہیے۔ اس قسم کی کوئی معلومات جو ہے وہ ہمارے شہر کے لوگوں کے پاس نہیں ہے، لہٰذا جس کا جو مرضی دل چاہتا ہے وہ اپنے درخت لگا دیتا ہے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ کراچی شہر میں جو ہاٹ اسپاٹ ہے اس کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ درخت لگانے کی ضرورت ہاٹ اسپاٹ میں ہے۔ ہاٹ اسپاٹ کون سے ہیں؟ لیاقت آباد کراچی ہو گیا، لانڈی ہو گیا، کورنگی ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کراچی کے پوش علاقوں میں جہاں پہلے سے بہت سارے درخت موجود ہیں وہاں لگانے کا فیشن ہے، اربن فارسٹ بھی وہیں بنائے جا رہے ہیں، بڑے پیمانے پر جو ہے وہ درخت بھی وہیں لگائے جا رہے ہیں۔ جہاں اصل ضرورت ہے درخت لگانے کی وہاں نہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں اور نہ ہمارے ادارے اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو اس میں تو جیسے آپ نے کہا ہاٹ اسپاٹ بتائیں، تو یہ تو ادارے ہی بتا سکتے ہیں نا، اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں، باقاعدہ وہاں بورڈ لگا دیں کہ بھئی یہ ہاٹ اسپاٹ ہے، جس نے لگانے یہاں پہ آئیں۔ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں، وہاں اس کے ریلیونٹ چیزیں بھی جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان جگہوں پہ جو ہے وہ اداروں کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ گرمیوں کے یہ ہاٹ اسپاٹ ہیں، یہاں پہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور وہ ہم سب کو پتہ ہے جو ماحولیات پر کام کرنے والے ہیں۔ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب نعیم قریشی نے۔ نعیم قریشی صاحب پریزیڈنٹ ہیں نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ، اور پلانٹیشن کے حوالے سے بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ نعیم قریشی صاحب، آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، تصویروں میں آپ بھی نظر آتے ہیں درخت لگاتے ہوئے مختلف اداروں کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ محمود عالم صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی کروڑوں درخت یا 2 کروڑ درخت کی ضرورت ہے کراچی شہر کو۔ تو یہ درخت لگتے کہاں ہیں اور یہ نظر کیوں نہیں آتے ہیں، یہ بڑے کیوں نہیں ہوتے ہیں نعیم صاحب؟ ہاں دیکھیں، بڑے اس لیے نہیں ہوتے، ساری چیزوں میں نیت اور عمل کا فرق ہے۔ محمود عالم صاحب نے صحیح کہا کہ 2 کروڑ درخت ہوں گے تو شہر میں ہوگا، کیونکہ شہر کا ٹوٹل جو فارسٹ ایریا ہے، پلانٹیشن ایریا جو بنا ہے ابھی تک ماہرین کے مطابق وہ یہ کہ 2.8 ہے، جبکہ اس کو 25% ہونا چاہیے۔ اور یہ تباہی پھیرنے میں حکومت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، انتظامیہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، پھر بلڈرز اور ڈیولپرز کا ہاتھ ہے، پھر ہمارے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اپنے مفاد کے لیے وہ پوری گرین بیلٹیں، جیسے رات آپ کی ایک میں نے پوسٹ پڑھی تو پوری گرین بیلٹ جو ہے نا وہ صاف کر دیتے ہیں، اور یہ حالانکہ فارسٹ قوانین کے تحت جو ہے نا یہ جرم ہے، لیکن نہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس پر بات پہ ایکشن دیتے ہیں۔ ویسے نعیم صاحب میں آپ کو بتا دوں، اس والے واقعے میں پرٹیکولر جو واقعہ ہوا ہے سپر ہائی وے والا، اسکیم 33 ضرور والا، بتائیے۔
اس میں بتائیے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اور پولیس نے بہت اچھا ایکشن لیا ہے، بر وقت ایکشن لیا ہے، ایف آئی آر کی اور 2 لوگوں کو اریسٹ بھی کیا انہوں نے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک دفعہ ہم نے 2017 میں کمشنر کراچی کے توسط سے ایف آئی آر کروائی تھی، یہ میرے علم میں دوسری ایف آئی آر آئی ہے، وہاں پولیس نے چھاپا مارا تھا لیکن اس کے بعد کوئی کارروائی پولیس نے نہیں کی۔ اور بہرحال یہ کہ یہ دیکھیں اس شہر کی تباہی کے ذمہ دار یہ بھی ہیں، ہم سب بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس پر قوانین کا اگر نفاذ ہوگا، 2-4 کو سزائیں ہوں گی، ان کو مشتہر کیا جائے گا میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر، تو یہ میرے خیال ہے اویئرنیس پہلے کی۔ لیکن دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں جو بڑے پروجیکٹ یہاں پر بنے ہیں اور بن رہے ہیں نا، مثلاً گرین لائن پروجیکٹ بنا، 15-16 ہزار درخت کاٹ دیے گئے، مویشی منڈی کی توسیع کی گئی تو 5,000 درخت نیم کے جو 10 سال 12 سال پرانے تھے وہ کاٹ دیے گئے، پھر تاریخ روڈ اور گولین اقبال، پھر ابھی یہ ریڈ لائن بی آر ٹی پروجیکٹ بنا ہے تو سارے درخت جو ہے نا کاٹ دیے گئے، جو بہت اچھے درخت بڑے لگائے گئے تھے حکومت سندھ کی طرف سے، ڈی ایم سی کی طرف سے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو پلاننگ کا فقدان ہے، پھر ان کی حفاظت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ ہم جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، اب ہم نے اپنا پیٹرن چینج کر دیا کہ بجائے پودے تقسیم کرنے کی یا مطلب میدانوں میں یا سڑکوں پہ لگانے کی بجائے کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ، این جی اوز کے ساتھ، اور ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذمہ دار بنائیں اور وہ اس کی دیکھ بھال کریں 1 سال تک، اور اس کے بعد پھر وہ پودے بڑے ہو جائیں اور ان کا کوئی امپیکٹ جو ہے نا وہ شہر کی فضا میں آئے۔ تو بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں، مثلاً آپ کو میں تجاویز دوں گا، ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ ہم سب رہتے ہیں اپنے گلی محلوں میں، جو پارک ہیں، جو ایریا ہے جو ہم لگا سکتے ہیں، 2-4 پودوں سے لے کے 100-200 پودوں تک ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ وہاں کے جو پارک ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ یہاں پودے مطلب کتنے لگ رہے ہیں، کتنے لگ سکتے ہیں، اور ہم رابطے میں دے رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ ڈی ایم سی ہو یا کے ایم سی ہو یا متعلقہ جو بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو انوالو کر کے باقاعدہ کمپین کی صورت میں یہ چلا سکتے ہیں، پورا شہر چلا سکتا ہے۔ کر رہے ہیں، بہت سارے ذمہ دار شہری ہیں اس شہر میں، ماشاءاللہ بہت سارے گروپ 2014-15 کے بعد وجود میں آئے ہیں اور وہ بہت سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ظاہر ہے اپنے کیپیسٹی میں جو کام کر رہے ہیں، اس میں کے ایم سی اور ڈی ایم سی اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ گھروں سے لے کے گلی محلوں تک اور وہاں سے لے کے پارکوں تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسرے کھلی جگہوں پر ہمیں بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ جو ہے نا پلانٹیشن کرنی پڑے گی، اور خاص طور سے بلڈنگ بائی لاؤز جو بنے ہیں، بلڈنگ اتھارٹی جو ہے، ہم نے کئی دفعہ یہ تجاویز دی کہ بھائی جو بھی پروجیکٹ آپ بناتے ہو، آپ چاہے اپارٹمنٹ بنا رہے ہو، سوسائٹی بنا رہے ہو، آپ 10% ایریا جو ہے نا پلانٹیشن کے لیے وقف کریں اور اس کو پہلے سے اس کا کام شروع کر دیا جائے، تاکہ جب پروجیکٹ مکمل ہو تو وہاں پر جو ہے نا پلانٹیشن مطلب جو ہے وہ نظر آنی چاہیے اور اس کا امپیکٹ شہر پہ آنا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ بھی قانون لولا لنگڑا سا قانون انہوں نے بنا دیا تھا اور وہ کہا تھا کہ جی ہم نے کہہ دیا ہے، لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ 10% یا 20% بھی اس پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو بہت ساری تجاویز ہیں، اور اس کو مطلب اگر ہم سنجیدگی سے لیں اور کارپوریٹ سیکٹر کو کہیں، دوسرے لوگوں کو کہیں، بڑے پیمانے پہ ہم اچانک زور و شور سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور نعیم قریشی صاحب، آپ چونکہ اس میں ایکٹیو رہتے ہیں، آپ بھی تو اس میں کوئی ایسا مشترکہ کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی ایسا مشترکہ پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ آپ اور سارے جو کنسرن لوگ ہیں، کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اگر ایک جگہ موجود ہوں کہ جہاں بھی کوئی کمپلین رپورٹ ہو اس پر فوری طور پہ ایکشن ہو سکے؟ جی مشترکہ ایسا کوئی نہیں ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ بہت سارے شہری ہمیں رپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہم کنسرن لوگوں کو رپورٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ابھی 2 ہفتے پہلے کہ کریم آباد سے بہت سارے درخت کاٹے گئے، تو میں نے وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں سینٹرل کے سلیم صاحب کو لکھا، پھر وہاں کے ڈائریکٹر جو پارک ہیں ندیم حنیف صاحب، ان کو میں نے واٹس ایپ کیا تصویروں کے ساتھ۔ میں نے کہا دیکھیں یار آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، تو ان کا فوری جواب آیا کہ یہ ٹرمنگ ہو رہی ہے، کٹنگ نہیں ہو رہی۔ تو لیکن بہرحال جو بھی اس طرح کا واقعہ ہو، آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، وہ سے تصویریں ویڈیو بنائیں اور مطلب آپ سوشل میڈیا پر ڈال دیں، اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے اور پڑے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جب لوگوں کا احساس ہوگا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور ہماری کوئی کمپلین ہو سکتی ہے اور ہمیں سزا بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ایف آئی آر کٹ گئی، 2 آدمی گرفتار ہوئے، اب ظاہر ہے وہ آئندہ سوچیں گے
کہ یار ہم یہ مطلب پلانٹیشن جو ہے نا وہ ہماری جو پلانٹس ہیں یہ جو کاٹ دیے جائیں گے تو اس کی ہمیں سزا ملنے والی ہے. لیکن قوانین کو اور سخت ہونا چاہیے اور اس کو باقاعدہ انتظامیہ کو جیسے ایک کرائم کو مشتہر کیا جاتا ہے ٹی وی چینل سے یا میڈیا میں, اسی طریقے سے اس ایکٹیویٹی کو بھی مشتہر کیا جائے کہ دیکھیں گے انہوں نے درخت کاٹے تھے اور یہ پکڑے گئے ہیں بہرحال, اور یہ جرم ہے شہر میں, اور کاٹنا اور اس کو مطلب جو ہے نا وہ ایسے جرائم سے پرہیز کیا جائے ورنہ تک سزائیں ملیں گی آپ سے. ٹھیک ہے جناب نعیم قریشی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب محمود صاحب, آپ بتائیں گے اب کیا ہونا چاہیے, اب اس کا سولوشن کیا ہو؟ جہاں تک عوامی آگاہی کا سلسلہ ہے نا, یہ تو ہمارے یہاں بہت اس کا پروسیس بہت سلو ہے. لوگوں کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ تو کافی عرصے سے آپ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے اس کراچی شہر میں موسمیاتی اور ماحولیاتی معاملات جو ہیں یہ ٹائم پاس کے طور پہ لیے جاتے ہیں. درختوں کی جو شجرکاری ہے وہ بھی ہمارے ہاں عام لوگ جو ہے نا ٹائم پاس کے طور پہ لیتے ہیں. اور میں نے اتنے عرصے میں یہ دیکھا کہ بہت ساری این جی او بھی یعنی وہ بھول جاتی ہیں کہ ہم نے کہاں پودے لگائے تھے اور اب ان کی کیا صورتحال ہے. یہ تو ہے رویہ ہم سب کا. اس میں جو سب سے اہم رول ہے, جیسے جیسے حدت بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے پالیسی سازوں کی, ہماری حکومتی اداروں کی پر آتی چلی جا رہی ہے. اب اس میں ہمیں کراچی شہر کے لیے جو میں سمجھتا ہوں وہ اس پہ ہم نے جو ہے وہ کئی لوگوں کو خطوط بھی لکھے ہیں اور یہ تجاویز بھی دی ہیں. دیکھیے, ایک تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے اداروں کو, جس کے اندر سیپا خاص طور پر جو ہے وہ ماحولیاتی ادارہ ہے, اس کو کہ وہ کراچی کے اندر ہاٹ اسپاٹ کو مشتہر کریں کہ کراچی کے یہ علاقے جو ہیں انتہائی گرم ہیں, وہاں شجرکاری کے لیے جو ہے وہ ہنگامی طور پر اقدامات کریں. وہاں کھلے پارک موجود ہیں, اور یہ بھی بتائیں کہ کون سے پودے یہاں لگانے چاہیے. کھلے پارک موجود ہیں. یہ کارپوریٹ سیکٹر, یہ بلڈر اس کراچی شہر سے روزانہ کی بنیاد پر اربوں روپے کما رہے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو بہتر رکھنے میں, بہتر ماحول رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. ان پر پابندی عائد ہونی چاہیے کہ ہر بڑی فیکٹری جو ہے وہ کراچی کے جو ہاٹ اسپاٹ علاقے ہیں, ان کے جو کھلے میدان ہیں, وہاں پودا لگائے اور پودے لگانے کے بعد اس کی 1 سال تک جو ہے ذمہ داری لے کہ یہ 1 سال تک ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے. اس کے بغیر بڑے پیمانے پر کراچی شہر کے اندر شجرکاری کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا. یہ ان اداروں کو ہی آگے آنا ہوگا. جو دوسرا سب سے بڑا کام ہے وہ جو بلڈر مافیا جو پروجیکٹ بنا رہی ہے, اس میں یہ بے تحاشا درخت کاٹ رہے ہیں اور سیپا کے ساتھ مل کر یہ جو گرین کور ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں, اس کی جگہ دکانیں بنا دیتے ہیں, اس کی جگہ فلیٹ بنا دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک سول سوسائٹی پر مشتمل جو ہے وہ ایک ایسی کونسل بنانی چاہیے جو اس معاملات کو دیکھے اور اس کی تصدیقی رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو دے. تو یہ آپ کو حکومتی سطح پر اقدامات کرنے ہوں گے. ادروائز کراچی شہر جو ہے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے جو آنے والے وقتوں میں انتہائی خطرناک اور سنگین صورتحال سے دوچار ہونے جا رہے ہیں. رائٹ. تو یہ بتائیے کہ اس میں جو سیپا ہے وہ خاص طور پہ درختوں کے حوالے سے اس میں سیپا کا زیادہ افیکٹو رول ہے یا محکمہ جنگلات کا؟ جیسے دیکھیے, دونوں کا رول ہے. یعنی سیپا ماحولیاتی ایجنسی ہے نا, سیپا کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ اپنی ذمہ داریاں آج تک انہوں نے پوری نہیں کی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اب دنیا جانتی ہے کہ وہ کن معاملات میں انوالو رہتے ہیں بجائے اس کے کہ ماحول کو بہتر کریں. محکمہ جنگلات کا جو کام ہے وہ کراچی میں لوگوں کے علم میں نہیں ہے. ایون ہمارے علم میں نہیں ہے کہ آپ کی کون کون سی نرسریاں کراچی میں موجود ہیں, وہاں سے لوگ جو ہے وہ کس وقت پودے حاصل کر سکتے ہیں, کون سے پودے وہاں پر ملتے ہیں. تو یہ محکمہ جنگلات جو کراچی کی جو ان کی وہ ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو مشتہر کریں. ان کے پاس اتنے فنڈ ہوتے ہیں. آپ کے پاس محمود بھائی واپس آتے ہیں. ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب اورنگزیب خٹک صاحب نے, جو کہ ایس ایچ او ہیں تھانہ سائٹ سپر ہائی وے کے. السلام علیکم جناب اورنگزیب صاحب. السلام.
औरंगजेब खटक साहब, पहले तो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोगों ने स्विफ्ट एक्शन किया और जो दरख्त काटने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार किया, एफआईआर काटी। तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि ये कार्रवाई कैसे हुई थी, आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, और आवाम की आगाही के लिए भी बता दीजिए कि किस कानून के तहत, कौन सा कानून मौजूद है कि अगर आवाम पुलिस को शिकायत करें तो फौरी एक्शन हो सकता है। देखिए, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर पब्लिक पुलिस के साथ इस तरह का इंटरेक्ट करे तो पुलिस बिल्कुल उनके ऊपर अमल करती है। स्पेशली इस हवाले से कुछ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया, कुछ वहाँ जो लोग पब्लिक थे उन्होंने 15 पे कॉल की, तो हम फौरी वहाँ पहुँचे और जो लोग दरख्त काट रहे थे उनको अरेस्ट किया, जो लोग कटवा रहे थे उनके भी नाम एफआईआर में दर्ज किए। प्रॉपरली हमने उनके अगेंस्ट एफआईआर करके, और जो हमारा इस शोबे को देखते हैं टाउन इंतज़ामिया, उनकी कंप्लेनेंट बने वो लोग, और हमने इसको चालान किया एफआईआर लॉन्च करके। राइट, तो ये तो बहुत काबिल तारीफ बात है, आप लोगों ने फौरी तौर पर एक्शन लिया, इंतजामिया भी हरकत में आई। तो ये बताइए कि वहाँ पर कितने दरख्त कट चुके थे जब आप लोग पहुँचे, और फिर उन दरख्तों का क्या हुआ? इसमें मेरा ख्याल है कि तकरीबन कुछ 7 दरख्त थे, 7 जो उन्होंने बीच में से काट दिए थे, और उसके बाद हमने उन गिरफ्तार किया, तो उनका जो तमाम चीज़ें थी वो टाउन इंतज़ामिया के हवाले की फिर। राइट, बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब खटक साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और पुलिस की तरफ से अपना डिटेल्स भी बता रहे थे और अपना वर्जन भी दे रहे थे। तो जनाब खालिद भाई, अब लास्ट कमेंट क्या होगा, टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज के हवाले से तो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। कराची शहर में दरख्त लगाने के साथ साथ एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि जो लोग दरख्त लगाते हैं उनको चाहिए कि वो 3 से 4 फुट के जो पौधे होते हैं वो लगाएं। दूसरा, कराची के जो मकामी दरख्त हैं कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। नंबर 3 ये कि उसकी चाहे एक दरख्त लगाए एक शख्स, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ले कि वो 1 साल तक उस पौधे की जो है वो देखभाल करेगा। ये तो हमारे लोगों को करना चाहिए, और ये उनको समझना चाहिए कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो कराची में को जो है वो बराह रास्त निशाने पे लिए हुए हैं, और जो फ़ज़ाई आलूदगी है उससे कराची के हज़ारों शहरी जो है वो बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और उसका वाहिद हल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। और हुकूमती इक़दाम जो मैंने आपको बताया कि चाहे कंटोनमेंट एरियाज़ हों, चाहे शहरी हुकूमत के अंडर में आते हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। अदरवाइज़ कराची के शहरी आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल का नज़ारा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ मौजूद रहे, और इस पर आप तो कोशिश कर ही रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि माहौल में बेहतरी के लिए जो है वो कुछ कोशिशें हो सकें, और इदारों को भी ऑन बोर्ड लें तो इंशाल्लाह उससे कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपको एक और स्टोरी बताते हैं।